بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل. ٹاپ لائن فائنینشیل سیکورٹی کمپنی کے محمد سہیل صاحب، جو بورڈ آف گورنرز YBA پہ بھی ہیں، وہ مجھے اپنے کمپنی کے انالیسس، کریڈیبل انالیسس ہوتے ہیں ان کے، آپ ایگری کریں نہ کریں، میں ایگری کروں نہ کروں، یہ میرا حق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے فروری 2025 کا ایکسپیکٹڈ ٹو کلاک ان ایٹ 2.0 سے 2.5 یعنی 2.5%، منتھ آن منتھ بیسس کے اوپر. یہ ہے فائنینشیل ایئر 25 کی فگرز جو انہوں نے دی ہیں، اور ایوریج ٹو 6.07 کمپیئر ٹو 27.96 ان 8M فائنینشیل ایئر 24. 25 میں فوڈ انفلیشن از ایکسپیکٹڈ ٹو ڈکلائن بائی 0.4 فردر آن دا بیک آف 55% ڈیکریز ان دا پرائسز آف ٹومیٹوز, decline in onion prices, 21% decline in potato prices, while prices of fresh fruits and sugars are expected to increase by 9 to 15%. Housing, water, electricity and gas segment is expected to witness approximately 0.2% month-on-month basis per decline due to 8% decline in LPG prices and 0.5% decline in the electricity. جناب یہ ہیں ان کے فگر. میں اس سے متفق نہیں ہوں کیونکہ صورتحال، میں ڈومیسٹک اکنامکس، مائکرو اکنامکس کی بات کرتا ہوں. مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز پہ بھی بات چیت چلتی رہتی ہے. میں اکثر گفتگو اپنے ویلاگس پہ کرتا رہتا ہوں. آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے نوٹیفیکیشنز کے لیے. مائی اپروچ اینڈ اسٹڈی، جو بھی ایویلیویشن، اسسمنٹ، ایگزامینیشن آف دی اسٹیٹ آف اکانومی ہے، وہ گھر سے چلتی ہے. ظاہر ہے کہ وی آر اے لو انکم گروپ. ہماری جو ہے، ہم 5 بڑی ٹاپ کی اکانومیز میں نہیں ہیں. 5ویں نمبر پہ انڈیا پہنچ چکا ہے. یہ ان کو مبارک ہو. ہمیں کوئی جیلسی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. ایز لانگ ایز دے انٹینڈ ٹو لیو، دے پلان ٹو لیو پیسفلی ود پاکستان، جو وہ نہیں کرنے کو تیار. تو ٹاپ پر امریکہ، چائنا، اینڈ تیسرے نمبر پہ جاپان کو ہٹا کر جرمنی پہنچ گیا. چوتھا جاپان اور 5واں انڈیا. یہ ہے جناب اسٹیٹ آف گلوبل اکانومی. یورپ کی جو 3rd بگیسٹ اکانومی، جو یعنی ٹاپ کی اکانومی ہے، وہ جرمنی ہے. دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے. اس وقت جرمنی میں کل الیکشنز ہیں، اور انتخابات میں کون جیتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے. یوکرین کی جنگ نے پوری دنیا پہ امپیکٹ ڈالا، یہاں تک کہ رشیا پہ سینکشنز آ گئیں. ابھی بائیڈن لگا کر گیا، سابق صدر امریکہ. اور ٹرمپ نے جو اپنی عجیب و غریب گیم کھیلی کہ یار 200-300 بلین ڈالر جو ہے اگر امریکہ کے نیٹو وغیرہ کے خرچ ہو گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ریکوری کریں. آپ نے دیکھا ریکوری کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک گلوبل جو چوکیدار ہوتا ہے نا جی، گلوبل نمبردار، چودھری جو پنڈ دا چودھری، وہ اپروچ ہے امریکہ کی. اس نے کہا جی 500 بلین ڈالر، جناب 600 اس نے ایگری کر لیا، پلیج کر لیے کہ جی ہم دیں گے آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. دیٹ واز MBS، جس کے ہاں مذاکرات ہوئے رشیا کے اور امریکہ کے. مارکو روبیو اور ادھر سے رشین فارن سیکرٹری آئے. یوکرین کے صدر کو اس نے کہا، زیلنسکی کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، کہ یہ مسخرہ ہے. مسخرہ تو ہے، اداکار تو ہے، وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کا پروفیشن جو ہے نا ایکٹنگ. اور مسخرے والی ایکٹنگ جو پاکستان کے مختلف ٹیلی ویژن جو ہے نا پرائیویٹ دکھا رہے ہوتے ہیں، بھنڈ پروگرام میں اس کو کہتا ہوں، اخلاقیات کی جو ایسے ہی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں قوم کو، بجائے اس کے کہ اچھا خوشگوار یعنی ہنسی مذاق دیں، تفریح دیں. یعنی بھنڈ میراثیوں والا پروگرام ہوتا ہے. میراثی بھی ٹھیک ہے، قوم ہے، قابل احترام ہے ہمارے لیے. اینی وے، میں علاقائی اپروچ کے حوالے سے بات کر رہا تھا. تو وہاں جو گلوبل میں جو سیناریو ہے، وہ اس میں یوکرین کی وار نے بہت امپیکٹ کیا. یوکرین کی وار کا کیا تھا اس وقت؟ وہ زیلنسکی کو سپورٹ کر رہے تھے بائیڈن حکومت، ڈیموکریٹس. آج ریپبلکن کی گورنمنٹ آ گئی ہے. تو اس سے ثابت ہی ہوا کہ گلوبل پالیسیز تبدیل ہوا کرے گی ہر 4 سال کے بعد. ڈیموکریٹ آئیں گے اپنا ایجنڈا لے کر آئیں گے، ریپبلکن آئیں گے اپنا ایجنڈا لے کر آئیں گے. کبھی ہم ادھر ہیں، کبھی وہ ادھر ہیں. تو یہ رولنگ سٹون بن جائے گی ساری دنیا. بلاکس پھر نئے نئے کریٹ ہوں گے. اینی وے،
خوشی کی خبر تو یہ ہے کہ جنگ بند ہو جائے گی یوکرین اور رشیا کے بیچ، لیکن نقصان دہ خبر یہ ہو سکتی ہے کہ یوکرین کے جو بڑے بڑے مائنز اینڈ منرلز اور ریئر منرلز ہیں اس پر قبضہ ہوگا امریکہ کا۔ $500 بلین سے زیادہ کا کھیل ہے جناب، یہ عجیب و غریب ہے، یعنی $1000 بلین وہاں سے سعودی عربیہ سے پکڑ لینے انہوں نے، 500 کا تو 600 کا تو اس نے وعدہ کر لیا، وہ کہتا ہے جی 1000 بلین دیں آپ، $1 ٹریلین وہاں سے پکڑیں گے، $500 بلین یہاں سے پکڑ لیں گے یوکرین کے معاملے میں، اور پھر امریکہ آ کے بیٹھ جائے گا وہاں پہ رشیا کے سب پہ، اگرچہ پیوٹن بڑے خوش ہیں لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم۔ زیلنسکی نے نیٹو کے کہنے میں آ کر رشیا سے جو پنگا لیا اس کے اثرات ساری دنیا پر آئے، پاکستان بھی متاثر ہوا اس سے، چھوٹا سا ملک ہے، لیکن ہمارے انٹرنل فیکٹرز، ہماری جو پور گورننس اور مس گورننس اور آزادی صحافت کے خلاف اقدامات، اور یہ جو پاپٹ گورنمنٹ آ گئی ہے اسلام آباد میں، اٹس اے پاپٹ گورنمنٹ جو ہے، نہ امریکہ کے ساتھ ہے نہ برطانیہ کے ساتھ ہے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہمیشہ سے PND GSU اینڈ پینٹاگون ہیڈ اے ویری گڈ ریلیشنز، کارڈیل ریلیشنز آل دا ویز، آلویز ہمیشہ۔ اب وہ جو ہے فائر بیک کر رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ انپریڈکٹیبل بیہیویئر کی شخصیت ہے، پولیٹیکل، پہلے 4 سال کا تجربہ اس کو حاصل ہے، پھر اس کے بعد جب بائیڈن کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کرنا شروع کر دی، ٹرمپ کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس کو گولی لگی اور اللہ نے اس کو زندگی دی پریزیڈنٹ صاحب کو، اینڈ ہی سروائیوڈ۔ لیکن ان کی جو گلوبل پالیسی ہے، مارکو روبیو، ان کے ساتھ جو نئی ٹیم آئی ہے، انڈین ڈومیننٹ یعنی گورنمنٹ آ رہی ہے نظر ہمیں ٹرمپ کی، ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے۔ چائنا اور دیگر جو بلاکس ہیں، رشیا ہے، ٹرکی ہے، پاکستان ہے، اور ایمرجنگ نئی ایک چھوٹی اکانومی لیکن سالڈ سپورٹ ہے بنگلہ دیش کی، جس نے انڈیا کو ایسا زج کر دیا ہوا ہے کہ مودی پریشان ہے، یار یہ کیا ہو گیا، حسینہ کو سپورٹ کریں تو مصیبت۔ چھچھوندر حسینہ واجد جو ہے نا، ایکچولی شی ہیز بیکم اے گیز، چھچھوندر بن گئی ہے گلے میں، اندر جائے تو مشکل، باہر یعنی نکالے تو مشکل۔ تو یہ ہے حسینہ واجد۔ تو جناب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی کو کتنا بوسٹ ملا ہے گزشتہ سال 2 سال میں۔ IMF کی جو ڈائگنوسز ہوتے ہیں نا پاکستان کی اکنامک ڈیزیز کے حوالے سے، ناظرین وہ آپ جانتے ہیں، ان کے پاس ایک کمپریہنسو ٹریٹمنٹ ہے، دیٹ از ڈسپرین۔ اٹ از اے ڈسپرین لائک ٹریٹمنٹ کہ سر میں درد ہے تو ڈسپرین، پیٹ میں درد ہے تو ڈسپرین، گوڈے میں درد ہے تو ڈسپرین، انفلیشن ہے تو ڈسپرین، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں تو ڈسپرین، ان امپلائمنٹ ہے تو ڈسپرین، فوڈ انفلیشن ہے تو ڈسپرین۔ دے کیپ آن ڈائگنوزنگ اینڈ پرسکرائبنگ ون ٹیبلٹ کہ جی آپ قرضہ لے لیں، لیکن یہ کر دیں کہ یہ ٹیکس بڑھا دیں، یہاں پر یہ کر دیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی ہو از گوئنگ ٹو بی الٹیمیٹلی دا سفرر موسٹ، سفرر سب سے زیادہ ہوتا ہے میں اور آپ کنزیومر، آپ متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی ریفلیکشنز آپ اسلام آباد، کراچی، لاہور اور بڑے شہروں میں جا کر دیکھ لیجیے، کہیں سے لگتا ہی نہیں کہ پاکستان از اے پور کنٹری، پاکستان از لو انکم گروپ، پاکستان کے اندر کوئی سیونگز کا، انویسٹمنٹ کا ایشو نہیں ہے، FDI بہہ رہا ہے پاکستان میں، اس طرح بہہ رہا ہے جیسے کہ آپ کے سندھو دریا بہہ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسٹمبلنگ بلاک آ گئے ہیں، جیسے راوی کے اندر اب گٹر بہہ رہے ہیں، ستلج سوکھ چکا ہے، اب جب کبھی بھی وہ انڈیا پانی بہائے گا تو اس کا پانی وہاں پہنچے گا، اور وہاں پلسس کا سب سے بہترین ایریا ہارون آباد اور آپ کا فورٹ عباس کا علاقہ جو ہے ایسٹ آف پاکستان، وہاں پانی ختم ہو گیا، بہاولپور پانی نہیں ہے وہاں پر، لودھرا بھی متاثر ہو رہا اس سے، بہاولپور ڈسٹرکٹ پورا ڈویژن جو ہے نیچے ڈاؤن دا لائن۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کی اکانومی وہ نہیں ہے جو کہ IMF یا ورلڈ بینک آپ کو جو ہے وہ خوشخبری سنا رہے ہیں۔ جناب یہ IMF ہی ہے جس نے آپ کے چیف جسٹس سے ملے اور آرمی چیف سے ملے۔ اگر آپ کے یہاں ہر چیز ٹھیک چل رہی ہوتی تو IMF کو آ کے ہمارے پولیٹیکل اور گورننس کے ماڈل میں، کیونکہ آپ کے تو جوڈیشری تک نے پیسے لیے ہوئے، پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر میڈیا نے پیسے لیے ہوئے ہیں امریکہ سے، عورت فاؤنڈیشن ہو یا کوئی اور وار اگینسٹ ریپ ہو، چھوٹی چھوٹی NGOز نے US ایڈ جو ہے، ایڈ نہیں، یہ جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کی جو ایجنسی ہے، ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کالڈ ایڈ، ہم ایڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں US ایڈ، نو دس از ناٹ مدد، یہ ایجنسی ہے ان کی ترقیات کی، بین الاقوامی۔
انہوں نے بند کر دیا بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، بے شمار ممالک، افریقہ کے بے شمار ممالک، چھوٹے چھوٹے ممالک، کیریبینس، ایون ساؤتھ امریکہ. تو میں یہ ملٹیپل سارٹ آف ٹاپکس پہ جو گفتگو کر رہا ہوں، ایک پکچر دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر 2.5% انفلیشن ہو گیا تو اس کا امپیکٹ کیا کراچی، لاہور اور اسلام آباد، فیصل آباد، پنڈی، پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، ملتان میں دودھ جو ہے وہ 150 روپے لیٹر پر آ گیا ہے. پیٹرول جو ہے وہ 100 روپے لیٹر پر، 60 روپے تو آپ نے لیوی لگا رکھی ہے اس پر لیٹر. تو جناب یہ سارا ٹیکسز کا گیم ہے ناظرین. ہیویلی ٹیکس برڈن والی اکانومی بنا دیا گیا ہے اس کو. سیونگز نہیں رہی، اور آپ کو پتہ ہے جہاں سیونگز نہیں ہوتی وہاں پہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی، کیونکہ سیونگز جو ہے وہ کلیکٹیو سیونگز مل کر ایک بہت بڑا پورٹ فولیو، ایک ہیڈ آف اکاؤنٹ بن جاتا ہے. تو ہوگا 2.5% انفلیشن. آپ سی پی آئی کی بات کر رہے ہیں، اوکے ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں. لیکن ابھی رمضان آ رہے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کیا حال ہے. ابھی آپ کے سامنے پتہ لگ جائے گا کہ 300 روپیہ سے کم کوئی پھل نہیں ہے، 600 روپیہ کا گھی ہے، 160 روپیہ چینی ہے. اور اگر کہیں پہ اسٹال وغیرہ لگا کر، اسٹالز اور یہ بازار وغیرہ لگا کر آپ نے دے دیا تو کتنے لوگوں کو اس سے what percentage of the consumers going to take benefit out of your policy of price reduction? No, you cannot manage. یوٹیلیٹی اسٹور سے آپ نے 4,000 بندہ نکال دیا، عین رمضان کے موقع پر نکال دیا آپ نے. عید کا موقع ہے، لوگوں کی خوشیاں ہوتی ہیں، پھر متقی حضرات اور مومن حضرات، مسلمان حضرات روزے رکھتے ہیں، خواتین، بچے سب بڑی خوشیاں مناتے ہیں. رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن آپ نے اس کو عذاب کا عشرہ عذاب بنا دیا اس کا. عوام کے لیے اکنامکس کی ٹرم میں، معاشی ٹرم میں، اقتصادی اصطلاح میں آپ اس کو عذاب کہہ سکتے ہیں. لوگوں کو پیسے ہی نہیں ہوگا کھانے پینے کے لیے، کیا کریں گے؟ کیونکہ دیر از نو سیونگس. اور اگر کچھ ہوتی بھی تھی تو بچوں کی فیسوں میں، اس میں اس میں، ہیلتھ میں لگا دیا. ہیلتھ کے کارڈ آپ نے ختم کر دیے کہ عمران خان آپ کو پسند نہیں ہے. آپ نے 5 لاکھ کا مریم کا کارڈ آ گیا ہے. سندھ تو ویسے بھی عمران خان کے، جی ہم نہیں فالو کرتے، ہمارا اپنا کارڈ ہے. کیا کارڈ ہے آپ نے دیکھ لیا. سندھ کے اندر جو سپارک ہو رہی ہیں نفرتیں، یعنی میں اس کو نیشنلسٹ گورنمنٹ کہوں، ریشسٹ گورنمنٹ کہوں، نسل پرست حکومت کہیں، یہ نیشنلسٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اتنا تو میں سمجھتا ہوں جی ایس تحریک والے بھی اتنے، یعنی اگر ان کو گورننس دے دی جائے، حکومت دے دی جائے، تو وہ دوسری زبانیں جو کہ یہاں رہنے والے ہیں، پرماننٹ رہ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی روم نکالیں گے. پیپلز پارٹی نے وہ روم بھی ان کو سفوکیٹ کر دیا. ان کا دم گھٹ رہا ہے یہاں پر رہنے والوں کا. 18th امینڈمنٹ کے تحت جو بھی فیسلٹیز تھی وہ وڈرا کر کے سندھ میں چلی گئی. اور سندھ کے اندر جو صورتحال ہے، اندرون سندھ سے آنے والے سول اسپتال میں، جے پی ایم سی میں، کارڈیو ویسکولر میں، این آئی سی ایچ میں کروڑوں روپے کی ضمیر اور انسٹیٹیوشن آپ نے ان کو دے دی. جی 18ویں ترمیم لے بھائی. اٹ واز اے ویری آرگنائز پلان. رضا ربانی اینڈ کمپنی جو کہ چگورا کی شکل کے اندر پھر رہے ہوتے پونی لگا کر، میرے لیے قابل احترام ہے. ان کے والد بہت بڑی شخصیت تھے، رضا ربانی صاحب. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑا اوور ہال. بھٹو صاحب بھی پسند نہیں کرتے اگر وہ زندہ ہوتے یہ 18th امینڈمنٹ وغیرہ، اور پھر 26ویں ترمیم. تو جناب صورتحال آپ کے سامنے ہے. جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی، سپریم کورٹ میں بٹ رہی ہے، ہائی کورٹ میں پیک اپ کا معاملہ چل رہا ہے. جونیئرز کو وہاں سے اٹھایا، 26ویں نمبر کا کراچی سے اٹھایا، 16 نمبر کا لاہور سے اٹھایا، لا کے اسلام آباد کے اندر چیف جسٹس لگا دیا گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سپریم کورٹ کو آج نہیں تو کل انصاف دینا ہوگا. قاضی صاحب جا چکے ہیں جہاں سے آئے تھے. کل کو یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی چلے جانا ہے. نہ صرف عہدے سے چلے جانا ہے بلکہ ہمیں تو دنیا سے بھی چلے جانا ہے وقت آنے پر. جناب آپ کو 804 کو ریلیز کرنا پڑے گا، بالکل ریلیز کرنا پڑے گا. دنیا کی کوئی طاقت، کیونکہ اس وقت ایک ہوا چل پڑی ہوئی ہے. نیلسن منڈیلا کو بھی آپ نے ایک طویل عرصے تک برٹش وائٹ نسل پرست لوگوں نے ان کو جیل میں رکھا. ایک بلیک تھا نا وہ. تو عمران تو یہیں کا ہی آدمی ہے. پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. کسی بندے کو اگر کل کو شہباز شریف، مریم یا بلاول یا زرداری، آصف زرداری یا کسی اور کے ساتھ آپ وکٹمائز کرتے ہیں تو ہم اسی طرح بولیں گے ان کی حمایت میں. لیکن دیر ہیز ٹو بی اے لمٹ. لمیٹیشنز میں رہ کر اسٹیبلشمنٹ کو ریویو کرنا پڑے گی اپنی پالیسیز. کل میں نے کہا تھا کہ نیریٹو کون سی ڈاکٹرائن، باجوہ صاحب کس ڈاکٹرائن کے حامل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ بہت بڑے ریسرچر ہیں، کوئی اسکالرز ہیں، کوئی آتھرز ہیں کتابوں کے؟
کہ انہوں نے بہت بڑی تھیوریز دی ہیں گلوبل پیس کے لیے، ریجنل پیس کے لیے. سردار ایاز صادق نے کہا تھا نا کہ آرمی چیف جنرل باجوہ آئے تھے جی، ٹانگیں کانپ رہی تھیں ان کی. میں نہیں کہہ رہا، سردار ایاز صادق نے کہا تھا جس وقت کہ انڈیا حملہ کرنے والا ہے. تو ڈرنا کس بات کا یار؟ میں تو کل بھی کہہ چکا ہوں کہ انڈیا ٹوٹے گا، ٹوٹ رہا ہے. مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں روزانہ، پی او کے پہ ہم قبضہ کرنے والے ہیں جی، پی او کے پہ ہم قبضہ کرنے والے ہیں. پی او کے مینس پاکستانی آکوپائڈ کشمیر. بھائی آپ سے اب دوسرا پاکستان نہیں سنبھل رہا. پاکستان کی شکل میں بنگلہ دیش موجود ہے، بنگلہ دیش کی شکل میں پاکستان آپ کے مشرق میں موجود ہے. یہ قدرت کا انتقام ہے. کیا بات ہے قدرت کا، یا منتقم ہو یا اللہ. اس کے 99 اسماء حسنہ کے اندر بڑا خوبصورت اسم ہے یہ، یا منتقم ہو یا اللہ، یا قدوس ہو یا اللہ، ہے نا جناب. اسٹیٹ آف افیئرز آر ویری بیڈ ایز فار ایز دی کنزیومرز آف پاکستان از کنسرنڈ، پیپل آف پاکستان از کنسرنڈ، اکانومی آف پاکستان از کنسرنڈ. انفلیشن 2.5% ہے، امپیکٹ اس کا جو ہے وہ 40% تک ہے. ان امپلائمنٹ آپ کے کہنے کے مطابق 6% ہے. اڑان آپ کو پاکستان کو لے جائے گا. ایک صاحب نے بڑے ہی یعنی ذاتی اس سے اٹیک کیے میرے اڑان کے ولاگ پر. ظاہر ہے ان کا تعلق اسی صوبے سے ہے، جانتے ہیں ہم لوگ جدھر سے ہیں آپ. بدتمیزی جو ہے نا وہ گفتگو میں برداشت کوئی بھی شخص نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص پسند نہیں کرے گا. اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں مجھے بھی بہت تنقید کرنا آتی ہے. وی ڈو اٹ، ہمارا پروفیشن ہے. وی آر واچ ڈاگ آف سوسائٹی. معاشرے کے واچ ڈاگ ہم ہیں، ہم صحافی لوگ ہیں. اور وہ صحافی وہ نہیں کہ اس کو پی کا ایکٹ لگا کر ان کی زبانیں بند کر دی جائیں گی. نو، ایبسلیوٹلی ناٹ. یو کین ناٹ اسٹاپ ایکسپریسنگ می اور مائی کولیگس کہ اپنے کانشنس کو اس کو پروناؤنس نہ کر سکیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کتنے ایکٹ لائیں گے؟ 3 سال کی سزا، 10 سال کی سزا، 20 سال کی سزا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں دنیا میں، تاریخ. زبانیں بند نہیں کی جا سکتی. سوچ پر پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا. ہاں، اخلاقیات کے دائرے میں رہیے، گفتگو کیجیے، ہے نا. اور پھر وہ کہتے ہیں نا جی شرم ہوندی ہے جی، کوئی حیا ہوندی ہے. وہ ہوندی ہے تو دکھا دو نا. یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. جن صاحب نے کہا تھا کتنا اچھا نام تھا خواجہ صفدر کا، اور کتنا کیسے کردار ہیں آگے ان کے معاملات. سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو آپ. تو سر، رمضان شریف کا پہلا عشرہ از گوئنگ ٹو بی نیکسٹ ویک اسٹارٹ ہو جائے گا، اور وہاں پہ اکانومی کا ریفلیکشن آئے گا. آپ اگر 1 ٹریلین روپیز کی بھی سبسڈی دیں اور بینیفٹ دیں تو 25 کروڑ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی جسٹ پینٹ. جو جنرل ضیاء الحق نے ریگن کو کہا تھا، اٹس اے پینٹ. ایڈ لے کر بھی ہم کہتے ہیں اور تم کی دیتا سن. ہم تو عادی ہو گئے بھیک مانگنے کے اور سہولتیں پکڑنے کے دنیاوی طور پر. ناظرین، مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ یہ اس ویلاگ کو آج شام کو انشاءاللہ ہم نشر کریں گے، اور پھر کل کے لیے ہم انگلش میں، کیونکہ جرمنی میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کل، اور دنیا کی تیسری بڑی اکانومی جاپان کو اس نے پیچھے کر دیا. اگرچہ سلو ڈاؤن ہوئی ہے جرمن اکانومی. اس پر میں انشاءاللہ کل دوپہر کو آپ میرا انگلش کا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. بنگلہ دیش کے، کشمیر کے اور پاکستان کے عوام جو ہیں، ترکی اور چائنا یکجا ہیں، بالکل موجود ہیں، سالڈ ہیں. دے آر. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مجھے اجازت دیجیے. والسلام، سلامت رہیے.